حمد و صلاۃ و سلام اصول فارسی درس نمبر 21۔ حسب وعدہ ہم نے جو کہا تھا کہ مقدمہ کے اندر جو چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں ہم اس کو پھر بیان کریں گے، تو آج ان تمام چیزوں کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور مقدمہ جو ہے وہ کامل طور پر مکمل کرتے ہیں۔ اشباع، حرکت کو لمبا کرنا اس طرح کہ اس سے حروف علت میں سے کوئی حرف پیدا ہو جائے۔ حروف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ ضمہ کو لمبا کرنے سے واو، فتح کو لمبا کرنے سے الف اور کسرہ کو لمبا کرنے سے یا پیدا ہوتی ہے، جیسے افتاد سے اوفتاد، اچار سے آچار، آتش سے آتیش۔ یہ سیدھی سیدھی اس کی تعریف ہے، اس میں کوئی پیچیدگی والی بات نہیں ہے۔ ضمہ کو لمبا کریں گے تو واو پیدا ہو جائے گی، یا پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے چھوڑا تھا تشبیہ۔ تشبیہ اور کنایہ یہ ذرا مشکل چیزیں ہیں، اس کو توجہ سے سمجھیے گا۔ کسی وصف میں کسی غرض کے لیے ادات تشبیہ کے ساتھ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا، جیسے عبد المطلب چون شیرست در شجاعت۔ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا کی مثل قرار دینا، کس وجہ سے؟ کسی وصف کی وجہ سے۔ وہ وصف چاہے عیب ہو چاہے صفت ہو، کچھ بھی ہو، وصف ہونا چاہیے، عیب بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں انہوں نے مثال دیا کہ عبد المطلب بہادری میں شیر کی طرح ہے، تو شیر کی طرح مثل چون کے لفظ کے ساتھ انہوں نے عبد المطلب کو شیر کی طرح قرار دیا ہے، کس وصف کی بنا پر؟ شجاعت کی بنا پر۔ آگے کنایہ یہ ذرا مزید مشکل چیز ہے۔ کسی لفظ کے معنی موضوع لہو کے بجائے معنی موضوع لہو کے لازم کو مراد لینا، لیکن معنی موضوع لہو کو مراد لینا بھی جائز ہو۔ ایک ہوتا ہے موضوع اور ایک ہوتا ہے موضوع لہو، اس کا بیان آگے بھی ہے، پہلے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ موضوع اور موضوع لہو وہ لفظ جو کسی معنی یا ذات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے لفظ زید کسی انسان اور غصہ ایک مخصوص حالت کے لیے وضع کیا گیا۔ وہ لفظ جو کسی کیفیت کے لیے، ذات کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس لفظ کو موضوع کہیں گے۔ جس کے لیے وضع کیا جائے اس کو موضوع لہو کہیں گے۔ وہ ذات یا معنی جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہو، جیسے ذات زید اور غصہ کی کیفیت، ان کے لیے الفاظ وضع کیے گئے ہیں تو ان کو موضوع لہو کہیں گے۔ اب آ جائیں کنایہ پر۔ کنایہ کسی لفظ کے معنی موضوع لہو کی بجائے معنی موضوع لہو کے لازم کو مراد لینا، لیکن معنی موضوع لہو کو مراد لینا بھی جائز ہو۔ مثال دی انہوں نے، سردار لوگ شرمندہ ہو کر اٹھیں گے تیرے انعام کی وجہ سے قیامت کے دن۔ اس مثال میں لفظ افگندہ سر کا معنی موضوع لہو، توجہ، اس مثال میں لفظ افگندہ سر کا معنی موضوع لہو کا لازم مراد لیا گیا ہے۔ افگندہ سر کا معنی موضوع لہو کیا ہے؟ نہ، وہ تو بعد میں آئے گا، وہ تو لازم ہے۔ اس کا موضوع لہو ہے سر جھکائے ہوئے۔ افگندہ سر جھکائے ہوئے، یہ اس لفظ کا موضوع لہو ہے، اس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور سر جھکانے سے لازم کیا چیز آتی ہے؟ شرمندگی لازم آتی ہے، عاجزی لازم آتی ہے، انکساری لازم آتی ہے، شرمندگی لازم آتی ہے۔ شرمندگی افگندہ سر جھکانے والے یا سر جھکے ہوئے، لفظ افگندہ سر کا موضوع لہو ہے، سر جھکا کر، یہ اس کا موضوع لہو ہے۔ اور موضوع لہو کا لازم کیا ہے؟ سر جھکانے کا لازم کیا ہے؟ شرمندہ ہونا۔
تو یہاں انہوں نے مراد لیا ہے موضوع لہو مراد نہیں لیا، لیکن بلکہ موضوع لہو کا لازم مراد لیا، وہ کیا ہے؟ شرمندہ، اسی لیے ترجمہ کیا سردار لوگ شرمندہ ہو کر اٹھیں گے، لیکن یہاں اس کا موضوع لہو بھی مراد لینا جائز تھا، موضوع لہو مراد لینا بھی جائز تھا۔ یہاں ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے تھے کہ سردار لوگ سر جھکائے ہوئے، سر جھکا کر اٹھیں گے تیرے انعام کی وجہ سے قیامت کے دن۔ یہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد اسم کی مختلف اعتبار سے کئی تقسیمیں ہیں، تقسیمیں اور اقسام کا فرق میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اقسام ہوتا ہے کسی ایک چیز کی چند قسمیں، اور تقسیمیں ہوتا ہے ایک چیز کی کئی لحاظ سے اقسام، کئی لحاظ سے تقسیمیں۔ مثلا اسم کی تقسیم، پہلی تقسیم تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے، معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، وہ اسم جو معین شے کا نام ہو جیسے معرفہ، وہ اسم جو معین شے کا نام جیسے امر، زید وغیرہ، اس کی 7 قسمیں۔ معین شے سمجھو، معین اور غیر معین۔ مثلا میں کہتا ہوں کتاب، تو یہ غیر معین ہے، کوئی پتہ نہیں کون سی کتاب۔ میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ کتاب فارسی، یہ معین ہے، یہ اب کیا ہے؟ خاص ہے، تو کیا ہے؟ معرفہ ہے، معرفہ ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کتاب ہے تو پھر یہ بولو نکرہ ہے، غیر معین ہے، نکرہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں معرفہ کی کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں۔ علم، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم ضمیر، وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، منادہ، وہ اسم جس کے شروع میں الف لام ہو۔ 7 قسمیں ہیں، اس کے نام آپ نے فی الحال یاد کر لینے ہیں، اور پھر اس کی وضاحت جو ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گی اپنے مقام پر۔ نکرہ، وہ اسم جو غیر معین چیز کا نام ہو جیسے کتاب اور لگام وغیرہ۔ آگے مذکر مؤنث پڑھ چکے ہیں، موضوع مظہول پڑھ چکے ہیں۔ اسم جمع، وہ اسم جو لفظاً مفرد ہو لیکن معناً جمع ہو، یا وہ اسم جس کو سن کر بہت سے افراد ذہن میں آ جائیں جیسے دستہ، لشکر، فوج، طائفہ، خیل، یعنی لفظ مفرد ہو معنی جمع ہو۔ جیسے فوج ہم کہتے ہیں تو فوج سے مراد لفظ تو مفرد ہے، مراد ایک بندہ تو نہیں آتا ذہن میں، بہت پتہ ہے بھی بہت سے۔ جماعت جب ہم کہتے ہیں جماعت ہے تو جماعت لفظ تو مفرد ہے لیکن مراد جمع ہے، کیونکہ اس کو کہتے ہیں اسم جمع۔ اسم جنس، وہ اسم جو ہم جنس افراد پہ بولا جائے، یعنی ایسے افراد پر بولا جائے جن کی جنس ایک ہو، جیسے مرد، زن، اسب، شہر۔ مرد جب ہم نے بولا تو اس میں سارے مرد آ گئے، زن بولا تو ساری عورتیں آ گئیں، اسب بولا سارے گھوڑے آ گئے، شہر بولا تو سارے شہر آ گئے۔ تو جنس سے مرد، اسم معنی، وہ اسم جو ایسے مفہوم کو بیان کرے جس کا وجود دوسرے کے ساتھ قائم ہو، یا وہ اسم جو فقط ذہن میں ہو، نہ آنکھ سے دیکھا جا سکے اور نہ ہی چھوا جا سکے، جیسے غصہ، خوشی، غم میں سمجھ آ گئی، تو فقط ذہن میں جس کا تخیل ہو۔ غصہ، خوشی، ان کو کسی نے دیکھا ہے، کسی نے چھوا ہے نہیں، یہ بس خیال ہی خیال میں ہے، ذہن میں۔ اس میں ذات، وہ اسم جو بذات خود قائم، یعنی اس کو ہاتھ سے چھوا جا سکے، آنکھ سے دیکھا جا سکے، مرد، زن، بلبل، باغ وغیرہ۔ آگے آ جائیں جی، مبدل، بدل، مبدل من ہو، باقی پڑھ چکے تھے۔ وہ اسم جو کسی اور اسم کے بدلے آئے اور کلام میں وہی مقصود ہو، جیسے استاد من، فضل احمد چشتی احمد۔ مبدل من ہو، وہ اسم جس کے بدلے کوئی اسم لایا جائے، جیسے پچھلی مثال میں لفظ استاد من مبدل من ہو ہے۔ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ وہ اسم ہے، بدل وہ اسم ہے جو کسی اور اسم کے بدلے میں لایا جائے، لفظ سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، بدل جو بدلے میں لایا جائے، ٹھیک ہے۔ اب استاذ من یہ مبدل منہو ہے، استاذ من کے بدلے میں لایا گیا ہے، اور جو مراد بدل سے ہوتی ہے، جو ذات مراد بدل سے ہوتی ہے، وہی ذات مراد مبدل منہو سے بھی ہوتی ہے۔ استاذ من سے جو مراد ہے وہی، اسی سے مراد، فضل احمد چشتی سے بھی مراد وہی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہو گیا جناب بدل اور مبدل منہو۔ اس میں استاذ من مبدل منہو ہے، فضل احمد چشتی، اس میں آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا وہ بدل ہے کون سا مبدل منہو ہے؟ وہ ایسے پتہ چلے گا کہ جو زیادہ مشہور ہوگا، ٹھیک ہے، جو زیادہ مشہور ہوگا وہ بدل ہوگا، جو کم مشہور ہوگا وہ مبدل منہو ہوگا،
اس کے بعد جی اسم تفضیل، وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جس میں کسی دوسری چیز کے مقابلے میں زیادتی والا معنی پایا جائے، کسی میں دوسری چیز کی بنسبت زیادتی والا معنی پایا جائے، جیسے عثمان دانندہ تر از دلبر، عثمان دلبر سے زیادہ جاننے والا۔ اس مثال میں لفظ دانندہ تر اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل ہے۔ اسم تفضیل کیا ہے؟ وہ اسم جس میں کسی دوسرے کی بنسبت زیادتی والا معنی پایا جائے۔ دانندہ تر لفظ جب ہم نے بولا تو زیادہ جاننے والا، زیادہ سمجھنے والا۔ اس میں مبالغہ، وہ اسم جو اس چیز پر دلالت کرے جس میں کسی دوسری چیز کے مقابلے میں بغیر زیادتی والا معنی پایا جائے، جیسے بس یار دارندہ، بہت جاننے والا۔ اس میں مبالغہ میں کسی کے متعلق کہا جاتا ہے، زیادتی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل میں فرق کیا ہے؟ توجہ، فرق کیا ہے؟ اس میں مبالغہ میں کسی کا مقابلہ نہیں ہوتا، اس میں تفضیل میں کسی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ دیکھو عثمان دل بر سے زیادہ جاننے والا ہے، مقابلہ ہے نا۔ آگے دیکھو مبالغہ کے اندر دیکھو، بہت جاننے والا، بسیار دانندہ، زید بسیار دانندہ، زید بہت جاننے والا ہے، کسی کا مقابلہ نہیں ہے۔ مبالغہ اور اس میں تفضیل میں یہ فرق ہوتا ہے، ذہن میں رکھنا۔ مبتدا، وہ اسم جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو، جیسے زید عالم است، زید عالم ہے۔ اس مثال میں لفظ زید مبتدا ہے، جس میں کسی جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو، جملہ اسمیہ کا بیان آگے مکمل آئے گا۔ خبر، وہ اسم یا جملہ جو مبتدا کے متعلق کوئی خبر دے، جب مبتدا کا پتہ چل گیا تو مبتدا کے متعلق جو اسم یا جملہ خبر دے رہا ہے اس کو خبر کہیں گے۔ جیسے زید عالم است، عالم است یہ اس کے متعلق خبر ہے زید کا۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ حاصل مصدر، حاصل مصدر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو مصدر کا نتیجہ ہو، جیسے گنجیدن کا حاصل مصدر گنجائش، اور دیدن کا حاصل مصدر دیدار، اور خابیدن کا حاصل مصدر خواب، اور کاشتن کا حاصل مصدر کاشت ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کا معنی بڑا ادق ہے، اس کا آگے بیان بھی مکمل آئے گا، لیکن فی الحال آپ اسی تعریف پر اکتفا کریں، انہی لفظوں کو یاد کریں۔ وہ اسم جو مصدر کا نتیجہ ہو، ہاں، جیسے گنجیدن سے، گنجیدن سے، اور اردو میں اس کی ذرا سی آپ علامت سمجھ رہے ہیں، اس کے ترجمے میں نون الف نا نہیں آتا، جیسے خابیدن سونا، خواب نیند، اس میں نون الف نا نہیں آیا۔ آگے آ جائیں جی حروف کی اقسام پر، حروف کی اقسام پر۔ حروف علت واو الف جا جن کا مجموعہ وا ہے۔ حروف مدہ، حرف علت ساکن اور اس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو، یعنی واو ساکن ماقبل مضموم ہو، جیسے جنون، الف کا ماقبل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے جاں اور یا ساکن ماقبل مکسور ہو، جیسے دین، تو ایسے حروف علت کو مدہ کہتے ہیں۔ یہ کہنا ان کا کہ اور اس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو، یہ موافقت کیسی ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے، کون سی حرکت کون سے حرف علت کے موافق ہوتی ہے، وہ میں نے ادھر لکھ دیے ہیں۔ حرکات اور حروف علت میں موافقت کیا ہے؟ واو جو ہے یہ ضمہ کے موافق ہونا چاہیے، یا جو ہے یہ کسرہ کے موافق ہونی چاہیے، الف جو ہے یہ فتح کے موافق ہونا چاہیے، اس کو موافقت کہتے ہیں۔ جب حرف علت ساکن آئے گا اور اس کے پیچھے حرکت اس کے موافق آئے گی، اس کو کیا کہیں گے جی؟ حرف مدہ کہیں گے۔ حروف لین، حرف علت ساکن ہو اور اس کا ماقبل حرکت اس کے موافق نہ ہو تو حروف لین ہو، جیسے زید ہو۔ یاد رکھیں حروف علت اور حروف مدہ یہ آپس میں الٹ ہیں۔ آگے سارے الفاظ انہوں نے دیے ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ حروف جارہ ہیں، ان کا بیان بھی مکمل آئے گا، ان کو بھما ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، ضبط کرنا ہے، حفظ کرنا ہے۔ آگے فائدہ دیا گیا وہ میں پڑھا دیتا ہوں۔ نوٹ برائے بہر پے ان تینوں حروفوں کے شروع میں کبھی حرف از زیادہ آتا ہے اور حرف جار جز پر کبھی با زائدہ آ جاتی ہے۔ حرف جار جز پر کبھی با زائدہ آ جاتی ہے۔ با زائدہ جو ہوتی ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، زائدہ جو ہے با زائدہ جہاں بھی آئے گی اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، عربی میں بھی اور اس میں بھی، فارسی میں بھی۔ ہاں عربی میں جو ہے وہ اپنا عمل کرتی ہے،
حروف شرط ہیں آگے ہیں، حروف شرط ہیں، یہ بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں بما ترجمہ۔ اس کے بعد کلمات استفہام ہے، کلمات استفہام، ادھر حروف کہا ہے ادھر کلمات کہا ہے، اس میں کیا چکر ہے؟ بولو کن میں سے؟ ہاں کیا بات ہے یار، یہی بات ہے، آج تو جاگ پڑے ہو، یہی بات ہے، حروف استفہام ہے، بعض اسماء استفہام ہے۔ کیوں کلمات کیوں کہا ہے انہوں نے؟ سبحان اللہ، کلمات اس وجہ سے کہا ہے کہ کلمات، کلمہ لفظ مطلق ہے، کلمہ کے اندر اسم بھی آ گیا، فعل بھی آ گیا، حرف بھی آ گیا، اور جو شرط کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ بعض حروف استفہام ہوتے ہیں، بعض اسماء استفہام ہوتے ہیں۔ پیچھے حروف شرط تھے، ٹھیک ہے، حروف جارہ تھے، اب کلمات استفہام ہے کہ استفہام کے اندر جو ہے حروف استفہام بھی ہوتے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے آگے فائدے میں لکھا بھی ہے، ان میں سے بعض حروف استفہام ہیں اور بعض اسماء استفہام ہیں۔ آگے جو حروف ندا ہیں یا اے الف، ان سب کا بیان آگے جو ہے نا تفصیل کے ساتھ آتا رہے گا، لیکن آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حروف ندا جو ہے وہ 4 ہیں، الف منادہ کے آخر میں آتا ہے، باقی سب منادہ کے شروع میں آتے ہیں۔ منادہ اس کو کہتے ہیں جس کو ندا کی جاتی ہے، جس کو بلایا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ جس کو بلایا جاتا ہے، جیسے کریم، اے کریم، الف آیا ہے تو آخر میں ہے۔ حروف قسم با، یہ حرف جار مقسم بھی پر داخل ہوتا ہے، یہ حرف جار مقسم بھی پر داخل ہوتا ہے۔ حروف جواب بلے، ہاں، آرے، ہاں، یہ حروف جواب ہیں، یہ جواب کے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف استدراک لیک، لیکن ان کے شروع میں کبھی واو زائدہ بھی آ جاتی ہے، جب زائدہ ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ حروف استدراک کیا ہوتے ہیں؟ ما بعد کو ما قبل کے معنی سے خارج کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے زید آیا، زید لکھتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، زید پڑھتا ہے لیکن لکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے استدراک۔ استثناء بھی اس کے قریب ہی ہے، مگر جز الا، یہ حروف استثناء ہے، زید سب آئے مگر زید نہیں آیا۔ آگے حروف تردید، تردید آتا ہے تردد کے لیے، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، جیسے کہتے ہیں یا کھاؤ یا پیو، یا پڑھو یا لکھو۔ حروف تمنی، کاش، کاش کے۔ حروف تشبیہ، تشبیہ کے لیے آتے ہیں، تشبیہ کا تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں تشبیہ کے لیے مثال، اپنے تشبیہ بیان کرنے کے لیے سارے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کی طرح۔ آگے فائدہ ہے جی جو ہم پہلے بیان بھی کر چکے ہیں، جس لفظ کے شروع میں الف ممدودہ یا الف مکسورہ ہو، اس لفظ پر جب با زائدہ نون نفی یا میم ناہج کا داخل کریں گے تو الف ممدودہ میں سے ایک الف کو اور الف مکسورہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے آراستن، الف ممدودہ ہے، 2 الف ہیں تو ایک الف کو بدل دیا، نیاراستن، دوسرا الف قائم ہے، بیاراس، بیاراستن، اور اندیشیدن سے نیندیشیدن، بیندیشیدن۔ یہ ہمارا مقدمہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے مزید ماضیاں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مضارع کے بیان سے شروع کیا جائے گا۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم۔